6 साल इस केस को होने के बाद पहली दफ़ा हमें इजाज़त दी कि आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फाइनेंशियल एनालिस्ट के ज़रिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दस्तावेज़ात जमा कराई हैं उसका मुताला कर सकें। और हमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 55 घंटे दिए गए। 55 घंटों की इस रिव्यू डॉक्यूमेंट्स की परूसल की इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है उन्होंने रुकावटें खड़ी की। आप सबको मालूम है कि ये तारीख का शायद पहला फोरेंसिक फाइनेंशियल, आप इसको परूसल कह रहे हैं, ऑडिट कह लें, ये पहला है कि जिसमें ऑडिटर्स पे ये पाबंदी थी कि वो अपने साथ लैपटॉप कंप्यूटर ना लाए। उन पर यह पाबंदी थी कि वो अपने फ़ोन्स को भी जमा कराना पड़ता था, सेल फोन्स को। उन पर यह पाबंदी थी कि वो इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी ना बना सकें। तो इन रुकावटों के बावजूद जो ऑडिटर्स हमने नॉमिनेट किए थे, अरसलान वर्दक साहब और मोहम्मद सोहेल साहब, जो आज शाम जब ये रिपोर्ट बाकायदा लॉन्च होगी उसमें इंशाल्लाह आपके सामने होंगे, उन्होंने मैनुअली एक एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट का जायजा लिया और वो डाटा फिर जाके वो कंप्यूटर में फीड करते थे और फिर वापस लाते थे और उसको वेरीफाई करते थे। तो उन्होंने एक एक डाटा को वेरीफाई किया है कई बार, और उस डाटा वेरिफिकेशन और इस मुताले के नतीजे में ये रिपोर्ट तश्कील दी गई है। ये तकरीबन 100 सफ़ों पे मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दस्तावेज़ात जमा कराई हैं उसकी तफसीली जांच पड़ताल की गई है और उससे नतीजे अखज़ किए गए हैं। और वो नतीजे और जांच पड़ताल और वो जो फैक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आज शाम को हम कौम के सामने रखेंगे, जैसा कि हमने वादा किया था। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि जो भी हकीकत सामने आएगी इस केस के हवाले से, ये पाकिस्तानी अवाम का हक है कि उनके सामने ये हकीकत रखी जाए। आज जो ये रिपोर्ट हमने जमा कराई है, और ये बात मैं बार बार कहूँगा कि ये रिपोर्ट अकबर इस बाबर के इल्ज़ामात पे मुश्तमिल नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी दस्तावेज़ात से अखज़ किए गए हैं। इन रिपोर्ट में वो जो तमाम डाटा प्रोवाइड किया गया है उसमें बाकायदा एक एक पीटीआई के डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया गया है, पेज नंबर दिया गया है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स दी गई हैं। तो ये रिपोर्ट और ये फैक्ट्स, ये अकबर बाबर के इल्ज़ामात नहीं है, ये फैक्ट्स हैं जो ऑडिटर्स ने अपने दस्तखतों से सबमिट किए हैं, जो रिपोर्ट हमने आज इलेक्शन कमीशन को जमा कराई है। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो आज की जो रिपोर्ट है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन ये वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जैसे कि टाइटैनिक को भी आइसबर्ग की टिप ने डुबोया था। अभी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट्स हैं जो स्टेट बैंक के जरिए बरामद हुए हैं, अभी हमें उसकी झलक नहीं दिखाई। अगर वो भी इसमें शामिल होते तो जो रिपोर्ट आज पेश की जा रही है वो शायद इससे कई गुना और ज़्यादा लीथल होती, फैक्चुअल होती। इसके साथ साथ जो 4 मुलाजमीन हैं जिनके बैंक अकाउंट्स में पैसा आया, पीटीआई ने तस्लीम किया कि हमने उनको इजाज़त दी थी, उसमें पैसा आया, और वो जो दस्तावेज़ है जिसमें 4 एम्प्लॉइज़ को इजाज़त दी गई, वो उसमें लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट कॉपी टू इमरान खान चेयरमैन पीटीआई एंड डॉक्टर आरिफ अलवी जो सेक्रेटरी जनरल है। यानी उनकी मंजूरी से ये काम हुआ कि मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आया करोड़ों के हिसाब से, क्योंकि मुलाजमीन मेरे घर में आके खुद बताते थे कि हमारे अकाउंट में बहुत बड़े पैमाने में पैसा आ रहा है और हमसे कैश चेक लिखवाया जाता है। इस रिपोर्ट में हमसे वो अकाउंट छुपाए गए, वो तफसीलात छुपाई गई जो प्राइवेट बैंक अकाउंट में पैसा आया किसी किस्म की, इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे एक दिन। तीसरी बात
کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بین الاقوامی اکاؤنٹ ہیں، جس میں سے 6 کی ہم نے نشاندہی کی ہے، جس کو پی ٹی آئی نے تسلیم کیا، اس کی بھی ایک کی بھی بینک سٹیٹمنٹ اس ریکارڈ میں شامل نہیں تھی۔ تو جو بھی ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کیا گیا، چاہے وہ فوٹو کاپیاں تھی، غیر تصدیق شدہ تھی، دستخط اس میں نہیں تھے، بینکس کے دستخط نہیں تھے، فوٹو کاپیز تھی، یہ ایک انجینئرڈ طریقے سے جو رپورٹس ہمارے سامنے پیش کی گئی، اور اس انجینئرنگ میں ان کو کافی عرصہ لگا، لیکن اس کے باوجود ہمارے اکاؤنٹنٹس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے جو فیکٹس برآمد کیے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج شام کو ایک تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ اس میں ہم وہ تمام ریکارڈ اسکرین کے سامنے رکھیں گے، اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کے ریفرنسز اور اس سے جو چیزیں نتائج نکلتے ہیں۔ تو آج ایک تاریخی موقع ہے اس 7 سالہ جدوجہد میں، اور میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آج کی جو رپورٹ ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ پاکستان کی شاید سیاست پھر ایسی نہ رہے، کیونکہ جو حقائق سامنے آئیں گے وہ قوم کو چونکا دینے والے ہیں، اور وہ حقائق کے بعد جو دوسرے مرحلے ہیں، یعنی ابھی پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس کے سامنے آنے ہیں، یعنی ان کے اوریجنل بینک سٹیٹمنٹ سامنے آنے ہیں، یعنی ان کے بین الاقوامی اکاؤنٹس بھی سامنے آنے ہیں۔ تو جو میں ہمیشہ سے دعویٰ کرتا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا فنڈنگ سکیم ہے، اور اس کی شاخیں اتنی بین الاقوامی لیول تک پھیلی ہوئی ہیں، یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ ہم شام کو رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس رپورٹ کے ساتھ ہم نے ایک کور لیٹر ارسال کیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اس رپورٹ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے یہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں۔ اس کو 1 مہینے کا جو مینڈیٹ دیا تھا 2018 میں وہ صحیح تھا۔ 3.5 سال انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا، کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا، کوئی ویلیڈیٹ نہیں کیا، جیسے کہ الیکشن کمیشن 27 اگست کو 2020 کو اپنے آرڈر میں کہہ چکا ہے اپنی ہی کمیٹی کے بارے میں جو پہلی رپورٹ تھی کہ یہ مکمل طور پر ناقص ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی کا ایک دن احتساب ہونا چاہیے کہ انہوں نے 3.5 سال، ہم نے 55 گھنٹوں میں وہ کام کر دکھایا جو یہ 3.5 سال میں نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ کس کے ایما پہ یہ رکے ہوئے تھے؟ اس پہ کیا پیچھے اس کے کیا پیروکار تھے کہ 3.5 سال میں وہ ایک فورینزک ایکسرسائز آڈٹ اکاؤنٹس کا، جبکہ جولائی 2018 میں الیکشن کمیشن کے سامنے اسٹیٹ بینک کے ذریعے تمام پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس آ چکے تھے، تو وہ یہ تمام عمل انہوں نے کیوں نہیں مکمل کیا؟ اس لیے ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ استدعا کی ہے کہ اس اسکروٹنی کمیٹی کو ڈس بینڈ کیا جائے، اس اسکروٹنی کمیٹی کو تحلیل کیا جائے۔ اب اس اسکروٹنی کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس اسکروٹنی کمیٹی کی جو فیل تھا وہ اب سامنے آ چکا ہے اس رپورٹ کے ذریعے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کی جگہ فیکٹ ہائڈنگ کر رہے تھے، وہ حقیقت کو سامنے لانے کی بجائے فیکٹ کو چھپا رہے تھے۔ کس کی ایما پہ چھپا رہے تھے، یہ کیسی سازش تھی، یہ انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس رپورٹ کے بعد اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے، اسکروٹنی کمیٹی کی تحلیل کرے، وہ ناکام اسکروٹنی کمیٹی ہے، اور تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے کے جلد از جلد ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ کر کے اس کیس پہ اپنا فیصلہ صادر کرے جو 7 سال سے یہ کیس چل رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بابر صاحب، ایک سوال ہے، یہ جو آپ کے پاس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، تو کیا اس میں جو آپ کا بنیادی الزام تھا جو انہوں نے جو ممنوع فنڈز حاصل کیے ہیں، اس کے بارے میں بھی اس رپورٹ میں کچھ ہے، اس میں کچھ شامل ہے؟ جو رپورٹ آج ہم جاری کر رہے ہیں اس میں تمام تفصیلات ہیں۔ اس میں غیر ممنوع یا غیر قانونی فنڈنگ کی تفصیلات ہیں، اس میں جو بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں، اس میں جو تمام غیر قانونی کام جو دستاویز پی ٹی آئی کی اپنی ہے، اور یہ میں بار بار کہوں گا، اور آپ کو اگر زحمت بھی ہو میں بار بار یہ کہوں گا کہ یہ رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جمع شدہ جو انہوں نے جمع کرائی ہیں کاغذات اور رپورٹس، یہ اس کی بنیاد پہ ہے۔ یہ اکبر بابر، اب یہ میرے الزام سے بات آگے جا چکی ہے، اب ہم نے فیکٹس رکھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی دستاویزات سے نکال کے اس کا باقاعدہ ریفرنس دے کے، تو اس میں جو رپورٹ آئے گی، جیسا کہ میں نے کہا، یہ شاید قوم کو چونکا دے،
اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو شاید یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں نا ہمارے یہاں صادق اور امین کے، اس پہ شاید کانٹا لگ جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔